الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج سورہ البقرہ کی آیت نمبر 75 سے تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع ہوگا۔ قرآن مجید میں ہے اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ تو اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں ایک گروہ وہ تھا کہ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے اور پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے۔ انصار صحابہ کرام کو اس بات کی بہت حرص تھی کہ یہودی اسلام قبول کر لیں، کیونکہ وہ یہودیوں کے حلیف تھے اور ان کے پڑوسی بھی تھے۔ اس پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہودی تمہارا یقین کریں گے یا تمہاری تبلیغ کی وجہ سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ وہ تھا جو صرف علماء پر مشتمل تھا۔ وہ اللہ پاک کا کلام یعنی تورات سنتے تھے اور پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے۔ اسی طرح ان یہودیوں نے بھی تورات میں تحریف کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بدل ڈالی، تو ایسے لوگ کہاں ایمان لائیں گے؟ لہٰذا تم ان کے ایمان کی امید نہ رکھو۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اور جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے، اور جب آپس میں اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا ان کے سامنے وہ علم بیان کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر کھولا ہے تاکہ اس کے ذریعے یہ تمہارے رب کی بارگاہ میں تمہارے اوپر حجت قائم کریں؟ کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا یہ اتنی بات نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، یہودی منافق جب صحابہ کرام سے ملتے تو ان سے کہتے کہ جس پر تم ایمان لائے اس پر ہم بھی ایمان لائے، تم حق پر ہو اور تمہارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں، ان کا قول حق ہے، ہم ان کی نہ تو صرف اپنی کتاب توریت میں پاتے ہیں۔ اور جب یہ منافق کافر اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو وہ ان منافقوں کو ملامت کرتے ہوئے کہتے کیا تم مسلمانوں کے سامنے ان کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے وہ باتیں کرتے ہو جو اللہ نے تمہاری کتاب میں بیان فرمائی ہیں تاکہ وہ اس کے ذریعے دنیا آخرت میں تمہارے اوپر حجت قائم کر دیں کہ جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نبی برحق ہونا تمہاری کتاب موجود ہے تو تم ان کی پیروی کیوں نہیں کی؟ کیا تمہیں عقل نہیں کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے؟ اس سے معلوم ہوا کہ حق پوشی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف چھپانا اور ان کے کمالات کا انکار کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا یا کچھ اپنی من گڑت، اور یہ صرف خیال و گمان میں پڑے ہوئے ہیں۔ امیون ان پڑھ، یہاں سے یہودیوں کے دوسرے گروہ کا تذکرہ ہے۔ فرمایا گیا کہ اب یہودیوں کے دوسرے گروہ کی سنیے کہ ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب یعنی تورات کو خود تو نہیں جانتے بلکہ اپنے مفاد پرست سرداروں کے بیانات پر ہی الٹے سیدھے خیال و گمان میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کی تو بخشش ہو ہی جائے گی، یہ انہی من گڑت خیالات میں خوش ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ
وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، تو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے کہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں، تو ان لوگوں کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے کی وجہ سے ہلاکت ہے، اور ان کے لیے ان کی کمائی کی وجہ سے تباہی و بربادی ہے۔ جب حضور علیہ السلام مدینہ پاک تشریف فرما ہوئے تو علماء توریت اور سرداران یہود کو کبھی اندیشہ ہو گیا کہ ان کی روزی جاتی رہے گی اور سرداری ان کی مٹ جائے گی، کیونکہ توریت میں حضور علیہ السلام کا حلیہ اور اوصاف مذکور ہیں۔ جب لوگ حضور علیہ السلام کو اس کے مطابق پائیں گے تو فوراً ایمان لے آئیں گے اور اپنے علماء اور سرداروں کو چھوڑ دیں گے۔ اس اندیشے سے انہوں نے توریت میں تحریف و تغیر کر ڈالی اور حلیہ شریف بدل دیا۔ مثلاً توریت میں آپ علیہ السلام کے اوصاف یہ لکھے تھے کہ آپ خوبصورت ہیں، بال خوبصورت، آنکھیں سرمگی، قد درمیانہ ہے۔ اس کو مٹا کر انہوں نے یہ بتایا کہ وہ بہت دراز قد ہیں، آنکھیں کنجی، نیلی، بال الجھے ہوئے ہیں۔ یہی عوام کو سناتے، یہی کتاب الہی کا مضمون بتاتے اور سمجھتے کہ لوگ حضور علیہ السلام کو اس کے خلاف پائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں گے بلکہ ہمارے گرویدہ رہیں گے اور ہماری کمائی میں فرق نہیں آئے گا۔ اس پر فرمایا گیا کہ بربادی ہے ان کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے تورات میں من گڑت باتیں لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ بھی خدا کی طرف سے ہے، اور یہ اللہ پاک کی کتاب میں تعریف صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں، تو ان لوگوں کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے کی وجہ سے اور ان کی کمائی کی وجہ سے تباہی و بربادی ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور بولے ہمیں تو آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ اے حبیب تم فرما دو کیا تم نے خدا سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہے پھر تو اللہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا، بلکہ تم اللہ پر وہ بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ وہ دوزخ میں ہرگز داخل نہ ہوں گے مگر صرف اتنی مدت کے لیے جتنے عرصے میں ان کے آباء و اجداد نے بچھڑے کو پوجا تھا، اس کے بعد وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے، اور وہ مدت 40 دن ہے، بعض یہودیوں کے نزدیک 7 دن ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان سے فرما دو کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے کہ وہ تمہیں چند دن کے لیے ہی جہنم میں ڈالے گا؟ اگر ایسا کوئی عہد ہے پھر تو اللہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا، لیکن ایسا کچھ ہے نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ پاک پر جھوٹ باندھ رہے ہو، اور اللہ تم سے ایسا وعدہ کیوں کرے گا کہ تم جہنم میں زیادہ عرصے کے لیے نہیں رہو گے؟ حالانکہ اللہ پاک کا قانون ہے یہ ہے کہ جس نے گناہ کا ارتکاب کیا اور اس کے گناہ نے اسے ہر طرح سے گھیر لیا، یعنی وہ کفر میں جا پڑا، تو وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا۔ ناظرین کرام، آج آپ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 75 سے 80 تک یعنی 80 تک جو ہے اس کی تفسیر سماعت فرمائی۔ انشاءاللہ کل اگلی ویڈیو میں اگلی آیات کی تفسیر کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ آپ سے عرض ہے کہ اگر آپ میری بقیہ بیانات کو اگر سننا چاہتے ہیں یا پھر بقیہ تفسیر کو آپ سننا چاہتے ہیں یا میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو آپ فوراً دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں۔ انشاءاللہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو فوراً آپ کے پاس شو ہوگی، تو آپ قرآن کی تفسیر کو ضرور سنیے۔ کل پھر آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.